ہم کرونا کیسز کے حوالے سے جو پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو اس کی جو شرح پازیٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن سندھ میں جو کیسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی۔ انہوں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ بہت سارے اسپتالوں میں جو کووڈ بیڈز ہیں وہ آلریڈی آکوپائڈ ہیں، اور کل بڑا اہم اجلاس ہوا جن کی زیر صدارت بالکل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت اہم جو اجلاس ہوا، بلکہ وزیر اعظم کے زیر صدارت NCOC کا اجلاس تھا، اور اس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ نئے کیسز کی وجہ سے اسپتالوں پر دباؤ ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل بھر چکے ہیں، کووڈ اسپتال میں بھی گنجائش ختم ہو چکی ہے، ایکسپو سینٹر 80% فل ہو چکا ہے، نئے مریض سول جناح اور لیاری اسپتال میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ NCC اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی خبردار کیا ہے کہ سندھ میں کورونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے، احتیاط زیادہ کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ کے مہینے میں عید کے لیے جو فیصلے کیے تھے، وبا کا پھیلاؤ صرف تھما نہیں بلکہ مسلسل اس کے اندر کمی نظر آ رہی ہے۔ سندھ کے اندر ابھی بھی وبا کا جو پھیلاؤ ذرا زیادہ لیول کے اوپر ہے۔ بقرعید آنے سے پہلے ہماری اتنی ویکسینیشن ہو جائے، ہمیں کوئی بہت زیادہ مشکل بندشیں نہ لگانی پڑے، مفت میں وفاق ویکسین پرووائڈ کرے گی۔ مفت میں وفاق ویکسین بھی پرووائڈ کرے گی، کوشش بھی یہی ہے، ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر 2021 کے آخر تک 7 کروڑ جو آبادی ہے اس کو ویکسینیٹ کر دیا جائے، اور ویکسینیشن کا عمل بھی اشفاق ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے۔ فائزر بھی منگوا لیجیے تاکہ بچوں کو بھی ویکسین لگ جائے۔ مطلب یار حد ہے، جس ویکسین کا ریٹ جو ہے وہ ایفیکیسی 94-95% ہے، وہ اب آئی 2 دن پہلے آ جاتی، میں بھی سوچتا کہ جناب سائنو ویک نہ لگواؤں، یہ لگوا لوں، بہت اچھی ہے فائزر۔ میری بات سنیں، کووڈ رہے گا، ہمیں ویکسین ہی لگوانی ہوگی، تو پھر اس کے بھی بوسٹر لگیں گے، ہر ویکسین کی باری آئے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی جیسے اگر آپ نے کوئی ایک سائنوویک لگوا لی، آپ نے سائنوفارم لگوا لی، تو کچھ عرصے کے بعد ہمیں دوبارہ ویکسینیشن کے پروسیس سے گزرنا ہوگا، کیونکہ ابھی یہ نہیں پتا چل رہا اشفاق، جیسے بچوں میں ہوتا ہے کہ پہلے 1 ڈوز پھر دوسری ڈوز پھر بوسٹر، ایسے ہی ہوگا ہر سال۔ مطلب آپ دیکھیں نا، جب پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ٹیمیں آتی ہیں تو وہ سال میں 2-2 3-3 دفعہ کیمپینز چلتی ہیں، تو اب یہ بھی دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی ویکسین جو ہے یہ میں کتنے عرصے بعد لگائی جائے۔ اور ایک اور چیز کہ جناب یہ ویکسین جو ہے وہ کارآمد کتنی ہوگی، کتنی نہیں ہوگی، وہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وہ خواتین وہ فلٹرز یوز کرتی ہیں فون پہ اپنے، پتہ نہیں B2 پتہ نہیں کون سے۔ اچھا، مرد حضرات نہیں یوز کرتے؟ میں آپ کو ایکچولی دکھا سکتی ہوں، مرد حضرات بھی فلٹر یوز کرتے ہیں۔ اچھا چلیں خیر، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ویریئنٹس ہیں کورونا کے وہ مختلف آ رہے ہیں۔ یہ جو B1617 ہے ویریئنٹ، یہ جناب ہے اس کا کورونا وائرس کا، جو کہ انڈین ویریئنٹ ہے، اور اس کو جناب ہول جینوم سیکوینسنگ کے ذریعے، یعنی کہ ایک DNA کی سیکوینسنگ ہے، اس کے ذریعے اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ویسے اس کا پتہ چلانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ شروع میں بتا رہی تھیں کہ یہ پھیلتا زیادہ ہے، اور یہ نارمل جو کووڈ ٹیسٹ ہے اس کے ذریعے یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے لیے خرچہ آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، ہمیشہ سے ہم کہتے آ رہے ہیں، اور جب لوگ ادھر سے ادھر ٹریول کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ وائرس کی جو ایک ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں دیکھیں اشفاق، سب سے بڑی ریزن ہے کیونکہ ابھی ہم سندھ کی سچویشن کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، کل اسپیشلی جس طریقے سے CM سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بات کی کہ جی سندھ میں صورتحال جو ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی بھی آپ کو کافی زیادہ الارم رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ، چلے لیٹس ٹاک اباؤٹ کراچی، ہم کراچی کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ اب عید جب آئی تو عید پہ جس کا جو شہر تھا وہ وہاں پر گیا، آپ اگر اسلام آباد گئے، میں اگر لاہور گئی، کسی کا شہر پشاور ہے تو کوئی پشاور جا رہا، کوئی کہیں جا رہا، پھر یہ جب واپس آئے ہیں تو واپس آ کر اپنے ڈفرینٹ جہاں جو ویریئنٹ رہ رہا تھا وہ لے کر بھی آئے ہیں۔ تو یہ اتحاد بین الوائرسین کا آپ نے ایک جناب ایک ثبوت دیا، یعنی کہ وائرسوں کو آپ نے آپس میں ملا دیا، تو اس وائرس ملنے کے بعد جس نے جو پتہ چلے آگے پشاور ویریئنٹ آئے، پھر اس کے بعد اسلام آباد ویریئنٹ آئے، پھر ویریئنٹ آئے، پھر لیاری ویریئنٹ آئے، بھینس کالونی ویریئنٹ آئے۔ اللہ خیریت رکھے۔ خیر، اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سینئر ڈاکٹر سے ان کی رائے بھی جانیں کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے، اور خاص طور پر پتہ نہیں کون برازیلین ویریئنٹ، ساؤتھ افریقن ویریئنٹ، لیکن جو تباہی مچائی ہے وہ ہے انڈین ویریئنٹ نے۔ تو ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب فائنلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جناب کیا کیا ہو رہا ہے اس معاملے پر، اور یہ کبھی کیسز کم ہوتے ہیں، اور یہ جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے نا جب آپ کی وہ ایک ECG لی جاتی ہے اس کے اندر، تو ویسے ہی یہ روز کے حساب سے ریشو چینج ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ بخیریت ہوں گے، یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ویریئنٹ پاکستان میں بھی ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے کہ جناب انڈین ویریئنٹ آ گیا ہے، تو اس کی جو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ کار نارملی تو نہیں ہوتا، کوئی ہول جینوم سیکوینسنگ کے نام سے کوئی چیز ہے DNA کی جو کی جاتی ہے، اس طرح سے اس کا پتہ چلتا ہے، ایسا ہی ہے؟
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کراچی میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر یہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے. یہ بڑا ٹیکنیکل ہے اور کافی عرصے تک ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جو ویریئنٹس ہیں، یہ بات ہو رہی ہے کہ یو کے ویریئنٹ، برازیلین ویریئنٹس اور ساؤتھ افریقن ویریئنٹ جو ہے ہمارے پاس تقریباً 1 مہینے سے یہ تھا. خاص کر پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی بتا رہی تھی کہ 70% ہمارے کیسز جو ہے یو کے ویریئنٹس کے ہیں. لیکن دوسرے ویریئنٹس کا جو ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جس کا خطرہ تھا ہمیں کہ شاید انڈین ویریئنٹس بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جس کا کہ میں بار بار ذکر کرتا تھا، اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ انڈیا کے اندر جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ اللہ نہ کرے اس طرح ہو تو. لیکن اچھی بات یہی ہے کہ NIH اسلام آباد نے بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے اور کراچی میں بھی ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں تو اس کا ٹیسٹ مہنگا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس کو اپ گریڈ کر کے کیا گیا ہے، جو کہ ہمیں معلوم چلا ہے پیتھولوجسٹ سے کہ یہ تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے اس میں ٹیکنیک دوسری ہوتی ہے ویریئنٹس کی معلوم کرنے کے لیے ایز کمپیئر ٹو ادر. یہ تو پتہ ہو جاتا ہے کہ جی اس میں کورونا کے وائرس ہیں، کووڈ-19 کا وائرس موجود ہے اس کے اندر، یہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن کون سا ویریئنٹ ہے اس کو پتہ کرنا ذرا سا مشکل جی تھوڑا بہت ٹرکی ہو جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی ویریئنٹ کو تشخیص کرنے میں تھوڑا معاملہ جو ہے وہ گمبھیر ہو جاتا ہے. اور اسپیسیفکلی جب انڈین ویریئنٹ کی حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے خود بھی بولا کہ اس میں یو کے ویریئنٹ بھی شامل ہے، ساؤتھ افریقن ویریئنٹ بھی شامل ہے، برازیلین ویریئنٹ بھی شامل ہے، اسی لیے یہ زیادہ لیتھل ہو چکا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب اگر پاکستان کی اوور آل سچویشن کے حوالے سے بات کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ کل دوسری جانب NCC کا اجلاس ہوتا ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا ہے کہ سندھ میں جو کووڈ کی سچویشن ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ کافی زیادہ بیڈز اب آکیوپائڈ بھی ہیں. تو کیا ریزن ہے کہ سندھ میں کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کیسز پاکستان میں تھرڈ ویو کے نام سے جب شروع ہوا، اور خاص کر جو ہے وہ پنجاب میں بہت زیادہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ پنجاب میں کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے، اس وقت سندھ کے کیسز کم تھے اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب ہم بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انٹر سٹی جو ٹرانسفر ہوتے ہیں کیسز اس کو مانیٹر کیا جائے، اس کو روکا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ KPK میں بھی کیسز بڑھ گئے، بلوچستان میں بھی بڑھ گئے، اور پھر سندھ میں بھی آہستہ آہستہ بڑھا. اب ان تمام 3 جو صوبے ہیں ہمارے، انہوں نے بہت اسٹرکٹ، خاص کر پنجاب میں انہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹ اپنے جو ایکٹیویٹی کی، انہوں نے سب چیز بند کیا، جس کی وجہ سے آج پنجاب میں نمبر آف کیسز کافی کم ہو گئے اور وہ چیزیں کو کھول رہے ہیں. یہی چیز سندھ میں کرنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی سندھ کے گورنمنٹ کو اتنا پریشر ہے کہ جی دوسری جگہ تو کھل گیا ہے اور ہمارے یہاں نہیں کھل رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی کس وجہ سے کھلا ہے اس پر غور نہیں کیا جا رہا. جی بالکل، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 2 کام کرنے ہیں. جتنے بھی بزنس مین طبقہ ہے، اسکول ہے، ہمارے شادی ہال والے ہیں، خدارہ اگر یہ سب لوگ مالکان اور ان کے ورکرز ویکسینیٹ ہو جائے، جتنی جلدی ویکسینیٹ ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی سب چیزیں کھول دی جانی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ ویکسینیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، SOPs کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جو 4 کیسز انڈیا ویریئنٹس ہمیں ملے ہیں کراچی میں، وہ کن 4 لوگوں نے کن لوگوں سے ملے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ون لاسٹ تھنگ کہ یہ جو ویکسینز ہیں یہ کون سی اس معاملے پر افیکٹو ہیں؟ WHO کی جانب سے ایک اسٹڈی کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جناب ابھی تک جو 2 ویکسینز جن کی 2 ڈوزز اس کے اوپر افیکٹو ہیں وہ ہیں جناب AstraZeneca اور دوسری ہے فائزر. تو آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ویکسینز ہیں، WHO ظاہر ہے ایک اتھارٹی ہے جو کہ یہ سارے پورے دنیا کے اندر وہ واچ کرتی ہے اور تجربات سے وہ اپنی نالج کو گین کر کے لوگوں کو بتاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ویکسینز ہیں سارے ایفیکٹو ہیں، اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی ویکسین جو ہے کس کی ایفیکٹو نہیں ہے. لیکن جتنے بھی ویکسینز دریافت ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کووڈ-19 کے لیے ایفیکٹو ہے. اس میں اب یہ ویریئنٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے WHO نے سائنو فارم کو ابھی رجسٹرڈ کیا ہے اور اچھا ویکسین
किया है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को शुरू में साइनोफॉर्म लगा है और इसी तरह से जो साइनोवैक लग रहा है वो भी साइनोफॉर्म की तरह है, वो भी चाइनीज वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका के अंदर चूंकि बहुत सारे लोगों को वो तहफ्फुजात थे क्योंकि उसके बहुत सारा साइड इफेक्ट थे तो लोग नहीं लगा रहे थे। डॉक्टर साहब इनिशियली क्लॉटिंग की भी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से लोगों को एस्ट्राजेनेका से थोड़ा बहुत जो उनके तहफ्फुजात थे इस वजह से थे। बहुत शुक्रिया कैसे सजाद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। अब हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ।